ناول سننے والے شائقین کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں منی بیس پر ناول، جو کہ خون بہا پر بھی لکھا گیا ہے، تھوڑا سا رومانٹک ہے اور تھوڑا سا بولڈ ہے۔ زینیہ شرجیل کی قلم سے تحریر کردہ یہ ناول ہے، بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ آپ لوگ سنیں گے اور آپ لوگ ضرور انجوائے کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لاسٹ میں پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے، تاکہ ہمارے رائٹرز کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ ہمیں اور اچھے ناولز پرووائڈ کر سکیں۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی نیند سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ اپنی کل رات والی حرکت پر نادم صوفے پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا، مگر زالے نے بھی تو اس کو باتیں سنا کر غصہ دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خواب میں بھی زالے کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ کل غصے اور شراب کے نشے میں وہ زالے کے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑتا، مگر آج وہ خود اپنے گھر والوں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے گھر کی ملازمہ سے زرین کی طبیعت پوچھی تھی۔ زرین کو رات میں سردار اسماعیل خان اسپتال لے گیا تھا۔ سخت ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس کو آرام کا انجیکشن دیا گیا تھا، جس کے باعث وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ تیمور خان اپنی حرکت پر شرمندہ زرین سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور زالے سے بھی جس کا دل دکھانے کا وہ سبب بنا تھا۔ تیمور خان صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں ذلت کا بوجھ اٹھا کر اب تک مر چکی ہوں یا زندہ ہوں، یا کل رات جو کسر رہ گئی تھی وہ پوری کرنے آئے ہو؟ زالے تیمور خان کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر ایک دم بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آتی ہوئی بولی، کل رات جو گناہ مجھ سے سرزد ہونے والا تھا، باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ وہ سب کرنے کی نیت تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں زالے، تم سے اپنے کل والی حرکت کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ تیمور خان اس کے سامنے کھڑا اپنی نظریں جھکا کر بولا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ زالے کے سامنے اپنی نظریں نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ تمہیں معاف کرنے سے میری عزت واپس آ جائے گی؟ اپنے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے بے لباس کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ پاک دامن ہو کر بھی میں اپنے آپ کو داغدار محسوس کر رہی ہوں۔ تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں۔ کچھ نہ کر کے بھی برباد کر دیا ہے تم نے مجھے خان، تماشا لگا دیا سب کے سامنے میری ذات کا۔ زالے بلند آواز میں کہتی ہوئی رونے لگی۔ کسی کے بھی رونے یا تڑپنے پر تیمور خان کا ایسے دل نہیں دکھا تھا جیسے آج اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کے رونے پر دکھ رہا تھا۔ زالے اس طرح مت رو پلیز، میں واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، وہ سب کچھ نشے کی وجہ سے۔ تیمور خان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی آنسو صاف کرنے چاہے، ویسے ہی زالے نے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ آئندہ مجھے چھونے کی یا ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی خان۔ زالے اپنے گال سے آنسو صاف کرنے کے بعد اسے وارن کرتی ہوئی بولی۔ زالے کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ان دونوں کی نگاہ دروازے کی طرف گئی۔ کیا کر رہے ہو تیمور تم زالے کے کمرے میں؟ کبریٰ خاتون زالے کے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہوئی سخت لہجے میں تیمور خان سے پوچھنے لگی۔ دادی حضور، میں اپنے کل والے عمل پر سخت شرمندہ ہوں۔ زالے سے اور آپ سب سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ تیمور خان نادم ہوتا ہوا اب کبریٰ خاتون سے بولنے لگا۔ تم نے کل کی اپنی حرکت سے مجھے کافی مایوس کیا ہے تیمور۔ اپنے ہی گھر کی عزت پر بری نگاہ رکھنے والا معافی کا مستحق نہیں ہوتا، تمہیں بھی اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، زالے سے نکاح کی صورت۔ کبریٰ خاتون تیمور خان کو اپنا فیصلہ سنا کر اس کی سزا سناتے ہوئے بولی۔ کبریٰ خاتون کی بات سن کر وہ دونوں ہی حیرت زدہ ہو کر کبریٰ خاتون کو دیکھنے لگے۔ معاف کیجیے گا دادی حضور، لیکن میں خان سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتی۔ جہاں کبریٰ خاتون کی بات سے تیمور خان شاکڈ ہوا تھا، وہیں زالے کی بات سن کر وہ مزید شاک کی کیفیت میں زالے کو دیکھنے لگا۔ پوچھ سکتی ہوں لڑکی، میرے فیصلے سے انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ کبریٰ خاتون ناگواری سے زالے کو دیکھ کر انکار کی وجہ پوچھنے لگی، کیونکہ آج تک ان کے فیصلے سے انکار کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ جس کے ساتھ نکاح کا بندھن باندھا جائے، لڑکی کے دل میں اس کی محبت ہو نہ ہو، مگر عزت ضرور ہونی چاہیے۔ مگر میرے دل میں خان کے لیے نہ محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی عزت۔ زالے کے لفظ تیمور خان کو بری طرح چبھے تھے۔
زالے کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور نفرت وہ ہرگز برداشت نہیں کر پایا، اس لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لڑکی، تم شاید بھول رہی ہو، میرے حکم کی مخالفت آج تک اس حویلی کے کسی فرد نے نہیں کی، اور شاید تم اپنا آپ بھی بھول رہی ہو کہ تم ہو کیا۔ تمہیں میرا بیٹا 8 سال کی عمر میں اس حویلی میں تب لے کر آیا تھا جب تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں نے تمہیں پالنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں تمہیں پڑھایا لکھایا گیا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا، پیار دیا گیا، عزت دی گئی، کبھی روشانے اور تم میں فرق نہیں کیا گیا، اور آج تم اس بات کا صلہ میرے سامنے انکار کر کے دے رہی ہو۔ تمہیں تو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ تمہیں اس حویلی کی بہو بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے پوتے سے اگر بھول چوک میں اگر کوئی گستاخی ہو بھی گئی ہے تو وہ تمہیں اپنے نکاح میں لے کر اس کا ہرجانہ پورا کر دے گا۔ آگے سے اب میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں، ورنہ کبریٰ خاتون کو تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ کبریٰ خاتون سن کھڑی زالے کو نہ صرف اس کو احسانات یاد دلا کر بولی بلکہ اس کو دھمکاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جس پہ زالے کو بے تحاشا رونا آیا اور وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی۔ زیغم کے آفس جانے کے بعد روشانے نے دوبارہ سونا چاہا، مگر کوشش کے باوجود اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ زیغم کے ہونٹوں کا محبت بھرا لمس اپنے ہونٹوں اور پیشانی پر بار بار یاد کر کے اس کا دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا، جب اسے نیند نہیں آئی تو لیٹ کر کروٹیں لینا اسے بیکار لگا، اس لیے اٹھ کر وہ پورے فلیٹ کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کے انٹرنس پر دائیں طرف کمرہ ڈرائنگ روم تھا، جہاں صرف صوفے موجود تھے۔ روشانے کو سامنے خالی دیوار دیکھ کر وہاں پینٹنگ کی کمی محسوس ہوئی، جبکہ دوسری طرف ایک بڑا سا واس رکھا تھا، درمیان میں خوبصورت سا رگ، اور صوفوں کی سیٹنگ مزید ترتیب سے کی جاتی تو کمرہ مزید اچھا لگتا۔ روشانے سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم کے سامنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم کی بنسبت تھوڑا چھوٹا تھا، جہاں ٹیبل اور چیئر موجود تھے۔ ٹیبل پر زیغم کا لیپ ٹاپ موجود تھا اور سامنے دیوار پر 7 شیلف موجود تھا جس میں مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ روشانے نے اندازہ لگایا یہاں زیغم آفس کا ورک کرتا تھا۔ روشانے کی نظر کمرے میں موجود کھڑکی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ کھڑکی کافی بڑے سائز کی تھی، جس میں سے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا کیونکہ اس میں گرل یا جالی موجود نہیں تھی۔ روشانے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑکی کا سلائڈنگ ڈور بند کیا۔ لازمی کل رات زیغم اسی کمرے میں آفس کا کام کر رہا ہوگا۔ وہ کھڑکی بند کیے بغیر اٹھ گیا تھا۔ روشانے کھڑکی بند کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور کو عبور کر کے سامنے ڈائننگ ہال تھا اور ہال کے سامنے ہی بیڈ روم، اور بیڈ روم کے برابر میں ایک چھوٹا سا گیسٹ روم تھا۔ کچن میں آ کر ایک ایک کیبنٹ کھولنے کے بعد اس نے ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور دماغ میں ترتیب دینے لگی کہ کیا کیا چیزیں اسے منگوانی ہیں۔ رات کا کھانا تیار کر کے پورے فلیٹ کی صفائی کرنے کے بعد وہ زیغم کا انتظار کرنے کے ساتھ زرین کو یاد کرنے لگی۔ ہفتے بھر سے اوپر ہو چکا تھا، اس نے زرین سے ابھی تک کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ ایسے کیسے میں زالے سے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ وہ خود بھی نکاح کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ رات میں جب سردار اسماعیل خان تیمور خان کے کمرے میں آیا تب تیمور خان اس سے دیکھ کر بولا، تمہاری کل والی اس ذلیل حرکت کے بعد میں خود بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ زالے کا نکاح تم جیسے آوارہ انسان سے کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف اماں حضور کا فیصلہ ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود زالے تم سے نکاح کے لیے حامی بھر چکی ہے، اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے ایسا اس نے اماں حضور کے حکم کی وجہ سے کیا ہوگا۔ لیکن یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ تم اماں حضور کے سامنے جا کر اس سے نکاح سے انکار کر دو۔ شاید اماں حضور مان بھی جائیں۔ بیٹی سمجھ کر ہی پالا ہے میں نے زالے کو، میں خود بھی زالے کی زندگی اندھیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سردار اسماعیل خان تیمور خان کو بولتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ تیمور خان لب بھینچتا ہوا کبریٰ خاتون کے کمرے میں جانے لگا تاکہ انہیں اپنی مرضی بتا سکے۔ ایک بار میں نے انکار کر دیا ہے تو آگے سے ضد مت کرو روشی، زیغم اب کی بار سختی سے بولا تو روشانے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام میں جب زیغم آفس سے گھر آیا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ روشانے نے اس کا موڈ دیکھ کر زرین سے موبائل پر بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر زیغم نے اسے صاف انکار کر دیا۔ روشانے کو لگا تھا زیغم اس کی یہ بات مان جائے گا، جیسے وہ اس کی پڑھائی کے لیے راضی ہو گیا ہے، اس لیے روشانے دوبارہ اسے ضد کرنے والے انداز میں فرمائش کرنے لگی، جس کے نتیجے میں اس نے روشانے کو سختی سے جھڑک دیا۔
روشانہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی تھی۔ رات کا کھانا ان دونوں نے خاموشی سے کھایا۔ صبح ناشتے کے وقت بھی وہ خاموش تھی، مگر صبح کی الگ بات تھی۔ وہ زیغم کو شرمائی شرمائی لگ رہی تھی، جبکہ اس وقت وہ زیغم کو خفا خفا لگ رہی تھی۔ بتاؤ اپنی تائمہ کا نمبر۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب روشانہ برتن دھو رہی تھی تب سے زیغم کچن میں آیا اور اس سے زرین کا نمبر پوچھنے لگا، جس پر روشانہ زیغم کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اب شکل دیکھنے کے لیے نہیں کہا ہے، نمبر بولو جلدی۔ زیغم روشانہ کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر بولا تو روشانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے چھپاتے ہوئے زیغم کو زرین کا نمبر بتانے لگی۔ بیل جانے پر زیغم اپنا موبائل روشانہ کو پکڑا کر کچن سے باہر چلا گیا۔ ہیلو تائمہ، میں آپ کی روشی۔ روشانہ کی چہکتی آواز سن کر زرین نے حیرت زدہ ہو کر موبائل کی اسکرین پر نمبر دیکھا۔ روشی؟ بچے یہ کس کا نمبر ہے؟ تم خیریت سے ہو نا؟ زرین روشانہ سے پوچھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ سائیں کا نمبر ہے، وہ کل مجھے اپنے ساتھ شہر لے کر آ گئے ہیں۔ آپ کی روشی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سائیں بہت اچھے ہیں تائمہ۔ روشانہ خوشی خوشی زرین کو بتانے لگی۔ اس کی آواز سے چھلکتی خوشی کو دیکھ کر زرین نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اطمینان ہو گیا ہے مجھے تمہاری آواز سن کر۔ زرین کا سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے خاموش گزرا تھا۔ اب روشانہ کی آواز سن کر زرین اس کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے تائمہ؟ آپ کی آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ روشانہ زرین کی آواز میں اداسی محسوس کرتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ارے کچھ نہیں ہوا مجھے، صبح سے طبیعت اداس تھی، اب تمہاری آواز سن لی ہے نا، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ بتاؤ تمہارے سائی کہاں ہے؟ اس سے بات کرواؤ میری، اگر وہ بات کرنا پسند کرے تو۔ زرین روشانہ کو تیمور خان کی حرکت کا کیا بتاتی، اس لیے اس کو مطمئن کرتے ہوئے الٹا زیغم سے بات کرنے کا کہنے لگی۔ وہ تو بیڈ روم میں ہے، رکے کرواتی ہوں بات۔ زرین کی بات پر روشانہ گڑبڑا گئی۔ معلوم نہیں کہ زیغم زرین سے بات کرنا پسند کرے کہ نہیں۔ وہ کچھ سوچ کر زیغم کے پاس بیڈ روم میں چلی آئی۔ یہ لے تائمہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، روشانہ زیغم کے آگے موبائل بڑھاتی ہوئی بولی۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز لیٹا ہوا اسموکنگ کر رہا تھا، روشانہ کی بات سن کر آنکھیں دکھاتا ہوا اسے گھورنے لگا۔ روشانہ معصومانہ انداز میں بغیر آواز کے پلیز کہتے ہوئے زیغم کو دیکھنے لگی۔ موبائل ابھی بھی اس نے زیغم کے آگے کیا ہوا تھا، جسے وہ روشانہ کو گھورتا ہوا تھامنے لگا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ جی فرمائیے۔ سلام کرنے کے بعد زرین سے بولا، بیٹا میں روشی کی سگی ماں نہیں ہوں، پر اس کی پرورش ماں بن کر ہی کی ہے۔ تم نے شادی کے بعد روشی کو عزت دی، اس کا مان رکھا، میں بہت خوش ہوں۔ تم سے میں نے اس دن بات کی تھی، روشی اور تیمور خان کی پسندیدگی کے حوالے سے، خدا گواہ ہے وہ بات میں نے صرف اسی لیے بولی تھی تاکہ تم روشی سے دوبارہ کبھی نہ ملنے آؤ، ورنہ کوئی بھی روشی کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا تھا۔ کیونکہ تیمور خان سے اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس لیے تمہارا روشی سے ملنا مناسب نہیں تھا۔ مگر اب جب کہ حالات مختلف ہیں اور تم روشی کے شوہر ہو، میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا تمہیں سب کچھ سچ بتا دے۔ میری روشی بہت معصوم ہے، اس کے لیے اپنے دل میں کبھی بھی کوئی برا خیال مت لانا، اس کے دل میں صرف اس کا سائیں بستا ہے۔ زرین زیغم سے اور بھی باتیں بول رہی تھی، جنہیں سن کر زیغم نے فون بند کر دیا اور موبائل سائڈ پر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی تھی تائمہ آپ سے؟ روشانہ زیغم کو دیکھتے ہوئے تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگی تو زیغم چونک کر روشانہ کو دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا روشانہ کے پاس آیا۔ وہ بول رہی تھی کہ تمہاری بیوی تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے، بات بات نخرے دکھانے والی اور تنگ کرنے والی۔ اگر وہ روز روز تمہیں تنگ کیا کرے تو تم اس کی اچھی طرح کلاس لیا کرو۔ زیغم روشانہ کو غور سے دیکھتا ہوا بالکل سنجیدگی سے بولا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ تائمہ میرے لیے ایسا بول رہی ہوں۔ روشانہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ زیغم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ زیغم روشانہ سے پوچھتا ہوا اس کی کمر سے اپنا ہاتھ بالوں میں لے جاتا ہوا بالوں سے کلپ نکالنے لگا۔ میرا وہ مطلب بھی نہیں تھا، مجھے صبح کالج جانے کے لیے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ روشانہ زیغم کی حرکت پر اس کی بہکی بہکی نگاہوں سے ایک دم گھبرا گئی تھی، تبھی وہ زیغم کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ واضح کرو، پھر کوئی دوسرا کام کرنا۔
وہ روشانے کا دوپٹہ ایک طرف رکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا جو اس کی پیاس بڑھا رہے تھے۔ ساتھ ہی اس نے باہوں کا حصار روشانے کے گرد مزید تنگ کیا دیا۔ اس لیے روشانے اب خاموشی سے زیغم کی نظروں کو دیکھنے لگی جو اس کے ہونٹوں پر تھی۔ زیغم اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا اپنے ہاتھ روشانے کی کمر سے ہٹا کر اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ زیغم کو اپنے ہونٹوں پر جھکتا دیکھ کر روشانے نے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پیاس بجھانے کے چکر میں زیغم کی طلب مزید بڑھتی چلی گئی۔ سائیں پلیز، روشانے اس کا حصار توڑتی ہوئی بوجھل سانسوں کے ساتھ بولی اور کمرے سے جانے کے لیے مڑنے لگی مگر سامنے دیوار تھی۔ زیغم اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ روشانے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ زیغم اس کے بالوں کو کمر سے ہٹا کر دائیں کندھے سے آگے کرتا ہوا اس کے بائیں کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ روشانے ایک بار پھر زیغم کے حصار میں تھی مگر اس کا رخ اب بھی دیوار کی طرف تھا۔ روشانے زیغم کے انداز پر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ تب اس نے زیغم کے ہاتھوں کا بندھا ہوا حصار ایک بار پھر توڑنا چاہا۔ یہ تو غلط بات ہے، اپنی باتیں تو خوب منتیں کر کے منوا لیتی ہو اور اب جب میری باری ہے تو ایسے کر رہی ہو۔ روشانے کو ہلکی پھلکی مزاحمت کرتے دیکھ کر زیغم شکایتی انداز میں بولا۔ روشانے پلٹ کر زیغم کو دیکھنے لگی، اسے ڈر تھا کہیں زیغم اس سے خفا نہ ہو جائے، اس لیے روشانے خود سے زیغم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی بغیر کچھ بولے اپنی آمادگی کا اظہار کرنے لگی۔ روشانے کے انداز پر زیغم اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیتا ہوا مسکرایا۔ بیوی کو کیا اپنے ساتھ لے کر گیا ہے اسی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ پورے 20 دن گزر چکے ہیں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ کشمالہ کمرے میں آ کر فیروز جتوئی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ فون پر بات تو ہو جاتی ہے، بتا رہا تھا اپنی مصروفیت کا۔ ویسے بھی پہلے کون سا وہ ہفتے بعد چکر لگاتا تھا۔ آ جائے گا، تم اپنا وزن مت گھٹاؤ بیٹے کی یاد میں۔ فیروز جتوئی کشمالہ کو دیکھ کر لاپرواہ انداز میں بولا۔ بیٹے کی یاد میں نہیں، اس کی فکر میں وزن گھٹ رہا ہے میرا۔ وہ تو میری باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا سائیں۔ آپ ہی زیغم کو راضی کرو کہ پلورشا کی چھوٹی نند سے شادی کر لے۔ پلورشا کی سسرال والوں کی کوئی اعتراض بھی نہیں ہے زیغم کی پہلی شادی پر۔ میں زیغم کے بچے اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ کشمالہ فیروز جتوئی کا اچھا موڈ دیکھ کر لجاہٹ بھرے انداز میں بولی۔ مالا، اگر کوئی تم نے سنجیدہ بات کی ہوتی تو تمہارا بیٹا سنجیدہ بھی لیتا تمہاری بات کو۔ تمہیں اگر پوتے پوتیوں کی چاہ ہے تو وہ تمہیں روشانے بھی دے سکتی ہے، اس کے لیے دوسری شادی ضروری نہیں ہے۔ فیروز جتوئی کشمالہ کی عقل پر ماتم کرتا ہوا اسے سمجھانے لگا۔ شمروز کے خون کے بدلے میں آئی ہے وہ لڑکی اور میں اس کو اپنی بہو نہیں مانتی، نہ ہی اس سے پیدا ہوئے بچوں کی مجھے چاہ۔ پلورشا کی نند سے اگر شادی نہیں کرنی زیغم کو تو بھی میں اس کی دوسری شادی اپنی مرضی سے ہی کرواؤں گی۔ یہ بات آپ بھی میری سن لو اور زیغم کو بھی میرا حکم ماننا پڑے گا، میں ماں ہوں اس کی۔ کشمالہ فیروز جتوئی کو بولتی ہوئی دوبارہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ فیروز جتوئی کشمالہ کی بات کو سنجیدہ لیے بغیر اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ یار روشی، میری بلو شرٹ نہیں مل رہی، ذرا جلدی سے کمرے میں آ کر دو مجھے۔ روشانے صبح کے وقت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، تبھی زیغم کچن میں جھانکتا ہوا اس سے بولا۔ سائیں، آپ کے بلو شرٹ پریس کر کے الماری میں کل ہی رکھی تھی میں نے، اب ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ روشانے ناشتہ تیار کرتی ہوئی مصروف انداز میں بولی، کیونکہ روز کی طرح زیغم کے ساتھ اسے بھی کالج کے لیے نکلنا تھا اور آج وہ دونوں ہی لیٹ ہو چکے تھے، صرف اور صرف صبح ہی صبح زیغم کے رومانٹک موڈ میں آنے سے۔ ان 20 دنوں میں روشانے نے پورے گھر کی سیٹنگ اپنی مرضی سے کی تھی۔ وہ باقاعدگی سے کالج جانے لگی تھی۔ زیغم اس کی ہر بات آسانی سے مان جاتا، بلکہ وہ اپنے کاموں میں اب وہ روشانے پر ہی مکمل انحصار کرتا۔ نہیں مل رہی ہے نا یار مجھے، تم نکال کر دو مجھے میری شرٹ، ویسے بھی آج تم نے اچھا خاصا لیٹ کروا دیا۔ زیغم بغیر شرٹ کے شرارتی انداز میں روشانے کو دیکھ کر بولا، جو ابھی ابھی بات لے کر نکلا تھا۔ روشانے حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی زیغم کے پاس آئی۔ میں نے لیٹ کروایا آپ کو سائیں؟ کس نے کہا تھا آپ صبح جاگنے کے ساتھ ہی؟ روشانے جو اپنے اوپر لگے الزام پر اس کے پاس آئی تھی مگر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خود ہی بلش کر گئی، جس پر زیغم ہنسا۔ صبح ہی صبح تم نے مجھے اپنی ان خوبصورت زلفوں کے جال میں بری طرح پھنسا کر رکھ دیا۔ اب اتنے قریب میرے ساتھ بالکل چپک کر سوگی تو میں پھر ایسے حادثات تو ہوں گے ہی۔
زیغم اس کے گلے میں موجود چین جو کہ پچھلے ہفتے ہی اس نے روشانے کو گفٹ کی تھی اپنی انگلی میں اٹکا کر اس کی گردن پر جھکتا ہوا بولا، آپ آفس کے لیے اور میں کالج کے لیے ہم دونوں پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ روشانی زیغم کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے گیلے بالوں کا جوڑا باندھ کر بیڈ روم میں پہنچی تاکہ زیغم کو اس کی شرٹ نکال کر دے۔ ویسے سائیں، رمشا مامی مجھے بہت اچھی لگیں، بالکل یہ احساس نہیں ہوا کہ میں ان سے پہلی بار مل رہی ہوں، ہمیں ان کو بھی اپنے گھر بلانا چاہیے۔ زیغم کی مطلوبہ شرٹ اس کو دیتی ہوئی روشانی زیغم کو دیکھ کر بولی۔ وہ دونوں کل رات کو رمشا کی طرف ڈنر پر موجود تھے، نیکسٹ ویکنڈ پر بلا لیں گے۔ یار ناشتہ لاؤ، ہم لوگ واقعی لیٹ ہو چکے ہیں۔ زیغم شرٹ پہنتا ہوا روشانے کو بولا جو کہ دوسرے کاموں میں لگ گئی تھی۔ او ہو، آپ کا موبائل چارجر سے نکال کر رکھ رہی ہوں۔ وہ موبائل کو والیٹ اور کیز اور سیفرٹ کے پیک کے ساتھ رکھتی ہوئی بولی۔ زیغم کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کا وہ ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ دوسرے کمرے سے میری بلیک کلر کی فائل بھی لے آؤ یار، وہ بھی آفس لے کر جانی ہے۔ زیغم کمرے سے جاتے ہوئے روشانے کو دیکھ کر بولا، بلکہ رہنے دو، میں خود لے لوں گا، تم راستہ ریڈی کرو۔ زیغم کو یاد آیا کہ روشانے اس روم کی کھڑکی کھلی دیکھ کر پھر زیغم کو ٹوکے گی، اس لیے اپنی فائل لینے خود ہی کمرے میں چلا گیا، جبکہ روشانے کچن سے ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ زیغم نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے کمرے میں موجود کھڑکی کو بند کیا اور مطلوبہ فائل اٹھانے لگا۔ تبھی روشانے کے رکھے ہوئے نوٹس فرش پر گر گئے، جنہیں زیغم جھک کر اٹھانے لگا، مگر ان نوٹس میں روشانے کے نام کے ساتھ تیمور خان کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر لاتعداد شکن پڑی۔ تیمور خان اور روشانے کا نام صرف ایک صفحے پر ہی نہیں تھا بلکہ مختلف صفحات پر لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر زیغم کو غصہ آنے لگا۔ وہ شخص اس کے چاچو کا قاتل تھا اور اس شخص کے نام زیغم اپنے گھر میں برداشت کر سکتا؟ اپنی بیوی کے نام کے ساتھ اس کا نام دیکھ کر زیغم کا خون کھول اٹھا۔ اب یہاں کھڑے ہیں، ناشتہ کب کا ریڈی ہے؟ روشانے کمرے میں آتے ہوئے زیغم سے بولی۔ کیا ہے یہ؟ زیغم روشانے کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا غصے میں نوٹس روشانے پر اچھالتا ہوا بولا۔ وہ نوٹس روشانے کے منہ پر لگ کر نیچے فرش پر بکھر گئے، مگر روشانے نوٹس کی بجائے حیرت سے زیغم کو دیکھ رہی تھی، جو اسے ایسے غصے میں دیکھ رہا تھا جیسے روشانے کو مار ڈالے گا۔ سائیں کچھ بھی کر لیں مگر آپ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار مت کریں پلیز، روشانے زیغم کو غصے میں دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ زیغم کا یہ رویہ روشانے کے لیے بالکل نیا تھا، جو روشانے کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اور تم میرے ساتھ کچھ بھی کرو، میں خاموشی سے برداشت کر لوں، اتنا وغیرہ سمجھا ہوا ہے مجھے؟ زیغم سختی سے روشانے کا بازو پکڑتا ہوا غصے میں روشانے سے بولا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ روشانے اپنے بازو پر اس کی انگلیوں کی سختی محسوس کرتی زیغم سے پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ فرش پر بکھرے اپنے نوٹس دیکھتی زیغم اس کا بازو کھینچ کر خود اسے نیچے بٹھا چکا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے اپنے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہے جس سے نفرت ہے مجھے؟ زیغم خود بھی فرش پر پنجوں تلے بیٹھتا ہوا ایک پیپر اٹھا کر روشانے کے چہرے کے آگے لہراتا ہوا چیخا۔ یہ تو… روشانے نے پیپر دیکھ کر زیغم کو دیکھا جو ماتھے پر لاتعداد شکنیں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زیغم اپنا غصہ مشکل سے ضبط کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ سائیں پلیز میری بات سن لیں، آپ کو بتاتی ہوں یہ نام میں نے… وہ زیغم کے پیچھے کمرے سے نکل کر اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ زیغم نے جھٹک کر روشانے کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ مجھے صرف ہاں یا نہیں میں جواب دو روشی، یہ نام تم ہی نے لکھا ہے یا نہیں؟ اس نے غصے میں روشانے سے تصدیق چاہی۔ ہمارا نکاح سے پہلے کہ جب خان میرے کمرے میں آئے تھے، روشانے زیغم کو غصے میں دیکھ کر جلدی جلدی بولنا شروع ہو گئی۔ ہاں یا نہیں؟ زیغم اس کی بات کاٹ کر زور سے چیخا۔ جی میں نے لکھا ہے، مگر آپ میری پوری بات سنیں۔ روشانے کی جیب بولتے ہی وہ بیڈ روم میں آ کر اپنی گاڑی کی چابی اور دوسری چیزیں اٹھانے لگا۔ تب روشانے اس کے سامنے آئی۔ سائیں آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میری پوری بات تو سن لیں۔ وہ غصے میں روشانے کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روشانے اس کے سامنے آ کر بے بسی میں بولی۔ اب میرے راستے میں مت آنا، ہٹو یہاں سے۔ زیغم اس کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر کرتا ہوا بولا اور خود فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ 20 دن پہلے کبرا خاتون کے کہنے پر تیمور خان نے زالے سے نکاح کے لیے حامی بھری تھی اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ تیمور خان اچھی طرح جانتا تھا زالے اس سے نکاح پر راضی نہیں تھی، یہ نکاح اس نے کبرا خاتون کے حکم پر کیا تھا۔ تب سے ہی سردار اسماعیل خان اور زرین اس سے بات چیت کرنا ترک کر چکے تھے۔
ज़الے اور اس کا جب بھی سامنا ہوتا وہ اسے غصے یا حقارت بھری نظر سے دیکھ کر گزر جاتی اور تیمور خان پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اتنے دنوں سے ज़الے اسے جس برے طریقے سے نظر انداز کر رہی تھی، تیمور خان اتنا ہی اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے آنے جانے پر بھی نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ روز صبح ڈرائیور کے ساتھ نہ جانے کہاں جاتی تھی اور شام ہونے سے پہلے ڈرائیور اسے واپس حویلی لے آتا۔ اس سے پہلے تیمور خان نے کبھی اس کی ذات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، مگر اب وہ روز اسے شام کے وقت اپنے کمرے کی کھڑکی سے حویلی میں واپس آتا دیکھتا۔ اس وقت بھی وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر آ رہی تھی، تب تیمور خان اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ وہ راہداری عبور کرتی ہوئی حویلی کے اندر آ رہی تھی، تب تیمور خان نے ذالے کا راستہ روکتے ہوئے اس سے پوچھا، تم سے مطلب؟ راستہ چھوڑو میرا خان۔ ذالے اسے ٹکاسا جواب دیتی ہوئی سائڈ سے نکلنے لگی، مگر تیمور خان دوبارہ اس کے راستے کی دیوار بن کھڑا ہو گیا۔ تمہارے اب سارے مطلب مجھ سے جڑ چکے ہیں، مطلب بھی اور راستے بھی۔ کہاں سے واپس آتی ہوں روزانہ اس ٹائم پر، اور یہ دوپٹہ سر پر کیوں نہیں لیا ہوا؟ تیمور خان اس سے تفتیشی انداز میں پوچھ گچھ کرتا ہوا اس کا دوپٹہ تھام کر سر پر ڈالنے لگا۔ ذالے نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا اور گھر کر دیکھنے لگی۔ جو سر سے دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کریں ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی خان۔ نہ تم سے میرا کوئی مطلب جڑا ہے، نہ ہی میرے راستے ایک ہو سکتے ہیں۔ دادی حضور کے حکم پر نکاح کیا میں نے، انہوں نے صرف مجھ سے تم سے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نکاح کو آگے قائم رکھنا نہ رکھنا یہ میرے اوپر ہے، اس لیے میں کہیں پر بھی آؤں یا پھر جاؤں، کسی سے ملوں یا کچھ بھی کروں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ذالے تیمور خان کے آگے بے خوفی سے بولی۔ ایک بار پھر وہ دوسری سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار تیمور خان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اگر سر سے دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی تھی تو واپس سر پر دوپٹہ ڈال بھی دیا ہے۔ دے دی نہ نکاح کر کے عزت۔ تمہارا اور میرا نکاح آگے قائم رہتا ہے یا پھر نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ فی الحال اس وقت تم میرے نکاح میں ہو، اس لیے مجھے جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ بتاؤ کیوں نکلنا ہوتا ہے تمہیں روز روز حویلی سے؟ اپنی کلائی چھڑوانے کے چکر میں تیمور خان اس کی کلائی پر اپنے ہاتھ کی گرفت مزید سخت کر چکا تھا۔ وہ اب بھی ذالے کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسے سوال کر رہا تھا۔ ذالے جان چکی تھی اب وہ ضد پر آ چکا ہے، پوچھ کر ہی اس کو سکون آئے گا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تمہاری دی ہوئی عزت پر۔ عزت کے لٹیرے نہ کبھی عزت دے سکتے ہیں اور نہ ہی عزت کے مستحق ہوتے ہیں۔ روز روز حویلی سے میں اس لیے نکلتی ہوں تاکہ مجھے سارا دن تمہاری شکل نہ دیکھنی پڑے، جسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ مل گیا جواب؟ اب راستہ چھوڑ دو میرا۔ ذالے کی بات سن کر اس کی سخت گرفت میں نرمی آئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذالے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی۔ چند دن پہلے تو تمہیں اس شکل سے بہت محبت تھی، ایسا تم ہی نے دعویٰ کیا تھا میرے سامنے۔ تیمور خان کی بات سن کر ذالے قدم رکے۔ وہ پلٹ کر زخمی نظروں سے تیمور خان کو دیکھنے لگی۔ میرے دل سے تمہاری محبت اسی دن ختم ہو گئی تھی خان، جس دن تم نے رات کی سیاہی میں میرے منہ پر قالق تھوپنے کی کوشش کی تھی، اور یہ جواب میرے اور تمہارے بیچ میں رشتہ قائم ہوا ہے نا، صرف 3 بولوں کا محتاج ہے۔ بہت جلدی یہ نازک رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ذالے تیمور خان کو دیکھتی ہوئی بولی اور پھر دوبارہ وہاں سے جانے لگی۔ تم 2 بار میرے اور اپنے رشتے کو ختم کرنے کی بات کر چکی ہو، تو جاتے جاتے ایک بات سنتی جاؤ۔ تیمور خان کی ملکیت میں جو بھی چیز ایک بار شامل ہو جائے، پھر تیمور خان اسے کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ یہ بات اب اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا کر رکھنا۔ تیمور خان کا انداز خاصا جتانے والا تھا، جس پر ذالے اس کو طنزیہ مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اپنی ملکیت تو تم روشانے کو بھی سمجھتے تھے نا خان، پھر کیا ہوا؟ ذالے اس کو پتنگے لگا کر جا چکی تھی، جبکہ تیمور خان اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ اگر وہ میری ملکیت نہیں رہی تو اس پر میں کسی دوسرے کا حق بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تیمور خان خود اپنے آپ سے بولتا تو سامنے سے نوشاد چلتا ہوا آیا۔ چھوٹے خان آپ نے یاد کیا؟ نوشاد تیمور خان کے سامنے آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ معلوم کر کے بتاؤ یہ ذالے بی بی روز روز کہاں جاتی ہے؟ تیمور خان نوشاد سے بولا۔ وہ تو اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے بڑے خان کی اجازت پر۔ خالہ بیمار ہے ان کی کافی، اور ان کی خالہ کا بیٹا یعنی خرم، اس کی بیوی روٹھ کر اپنے 1 سال اب بیٹے کو خرم کے پاس چھوڑ کر میکے چلی گئی ہے۔ یہ بھی وجہ ہے ذالے بی بی کے وہاں جانے کی۔ یہ سب مجھے راشد ڈرائیور سے معلوم ہوا ہے۔ نوشاد تفصیل سے تیمور خان کو بتانے لگا۔
तैमूर खान ज़ाले के कज़न खुरम को जानता था, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़ाले का ही हम उम्र था, और 2 साल पहले ही उसकी माँ ने उसकी शादी करवाई थी। और वो जो असल काम मैंने तुम्हें कहा था, उसका क्या बना? तैमूर खान याद करता हुआ अपने दूसरे काम का नौशाद से पूछने लगा। रोशाने बीबी ज़ैगम जतोई के साथ शहर में मौजूद हैं। पुराना वाला घर नहीं बल्कि कोई फ्लैट है। अभी आधा घंटा पहले मैंने आपको मैसेज पर एड्रेस और चंद तफसीलात बताई थी। शायद आपने मैसेज देखा नहीं अभी तक मेरा। तैमूर खान नौशाद की बात सुनकर जेब में अपना मोबाइल को टटोलता हुआ निकालने लगा, जिस पर ज़ैगम जतोई के फ्लैट का एड्रेस था। गाड़ी तैयार करो नौशाद, आज रात ही हमें शहर के लिए रवाना होना है। तैमूर खान मोबाइल स्क्रीन पर ज़ैगम का एड्रेस देखते हुए नौशाद से बोला।